الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک و تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ برادران اسلام، اللہ کا بے شمار ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ منبر کے قریب آ جاؤ۔ جو صحابہ جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو پھر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ پھر آپ نے صحابہ کو واعظ و نصیحت کی، خطبہ دیا۔ پھر جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج منبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل امین میرے سامنے تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا، ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے رمضان کا عظیم مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اپنی عبادت کر کے مغفرت نہ کرائے۔ تو اس پر میں نے آمین فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے بڑے فرشتے، مقدس فرشتے، وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں میں افضل ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ان کی بد دعا پر آمین فرما رہے ہیں۔ کتنی سخت بات ہے۔ ہمارے علاقوں میں ابھی بھی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 100% مسلمان ہیں، ہوٹلیں پردہ ڈال کر کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو زلزلے آتے ہیں جب اللہ کے حکموں کے خلاف کام کیے جائیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا زلزلہ آیا تھا رات میں 10:24 یا 25 پر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام انسان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے، اللہ سے معافی اور تلافی کرتے، لیکن لوگ تبصرے کرنے لگے، ہنسنے لگے، ہنسی اور مذاق کرنے لگے، اور ڈر کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی اپنے گھروں میں نہیں تھے، باہر بھاگ رہے تھے۔ احتیاطی تدبیر تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہے، استغفار چاہتا ہے ہم سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور آپ نے اس کو اس پر ٹوک دیا تو آپ کی مخالفت کریں گے لوگ۔ انتہا دیکھیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام ہم نے چھوڑ دیا، بھلی باتوں کا کہنے کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے کا کام ہم نے ترک کر دیا۔ ہر آدمی اپنے آپ کو عالم بنا ہوا ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، یوٹیوب دیکھ کر، موبائل دیکھ کر۔ بڑوں کا کوئی اکرام نہیں، چھوٹوں پر رحم نہیں۔ اور میرے بھائیوں،
شراب عام ہو رہی ہے ہمارے علاقوں میں، انتہا دیکھیے۔ اگر آپ مسجد کے سامنے فریز لگاتے ہیں، فریز رکھتے ہیں، تو اس میں گلاس کو حفاظت کے لیے چین لگانی پڑے گی آپ کو۔ مسجد میں روزانہ اعلان ہوتا ہے جوتے نہ لے جاؤ بھائی، چوری نہ کرو، تو جوتے چوری کرتے ہیں۔ سکھوں کے یہاں جاؤ آپ، ان کے گردوارے میں اپنے جوتے بھی دو، وہ آپ کو صاف پالش کر کے دیں گے، اور حفاظت کے ساتھ جب آپ اندر سے باہر آئیں گے تو آپ کے جوتے واپس ملیں گے۔ یہاں ہمارے جوتے محفوظ نہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں۔ آپ اپنے گھر میں تالا لگا کر چلے جائیے 2-4 گھنٹہ یا 1-2 دن کے لیے، تو آپ کے گھروں کے اندر پیچھے سے چوری، تالا توڑا ہوا ملے گا۔ چوری اتنی عام ہو چکی ہیں، شراب کی بوتلیں اتنی نکل رہی ہیں، شراب پی جا رہی ہے۔ ناچ گانے، جہاں بیاہ شادی ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی تقریب ہوتی ہے، وہ فوراً ناچ گانے، رات بھر آپ کے لڑکے جو ہے ہڑدنگ بازی کرتے ہیں پھریں گے۔ شب برات کے موقع پر دیکھا، تہوار بنا رکھا لوگوں نے شب برات کو، رات بھر جو ہے ہڑدنگ بازی کرتے پھرتے ہیں۔ پولیس پریشان، اچھے جتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے وہ بیچارے پریشان، اوپاشے لوگوں سے لوگ پریشان ہیں۔ اس علاقے میں کوئی ان سے کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ اچھی بات کا حکم کرنا یہ نیکی ہے، بری بات سے روکنا یہ نیکی ہے میرے بھائیوں۔ پتھر پڑا ہوا راستے میں آپ نے اٹھا دیا، آپ کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ اس طرح یہ گنڈے گردی کر رہے ہیں لوگ ہمارے، ایسی بائک لے رکھی ہیں کہ آپ کے دل دماغ میں وہ اس کا جو ہے آواز جو ہے اس سے متاثر ہوں گا آپ کا دل و دماغ، آپ کی صحت پر برے اثرات پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو یا تو سمجھ جاؤ ورنہ اور زبردست بھیج دوں گا۔ پہلی قوموں کا دیکھ لو، مطالعہ کر لو قرآن مجید کا، دیکھ لو۔ جب انہوں نے سرکشی کی تو میں نے کسی کو ہوا کے ذریعے سے ختم کر دیا، کسی کو زلزلے کے ذریعے سے، کسی کو پانی برسا کر، کسی کے اوپر پتھر برسا کر، کسی کی شکلیں بدل دی، کسی کو خنزیر کر دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ آپ دیکھ لو قرآن میں، بنی اسرائیل کے لوگ بندر سے بن گئے تھے، بندر ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، روتے تھے، بات نہیں کر پاتے تھے، ان کی شکلیں بند، کونو قرادتن خاسین، بندر جیسے ہو گئے تھے وہ لوگ شرارت کرنے کی وجہ سے۔ تو رمضان کا عظیم مہینہ چل رہا ہے، اگر ہم اس میں بھی عبادت نہ کریں، تراویح کا اہتمام نہ کریں، تراویح بھی ہم دیکھ لو کیسی پڑھ رہے ہیں۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، یہ بھی کہاں ہوں، 10 دن کی پڑھ رہا ہوں، 27 دن، 28 دن، 29 دن۔ آپ نے 10 دن کی قرآن سن لی، ایک سنت آپ نے ادا کی، دوسری پورے رمضان جو تراویح پڑھنا ہے اس کو آپ نے ترک کر دیا۔ کچھ لوگوں کا یہی وتیرہ ہو گیا ہے کہ وہ 10 دن کی سنتے ہیں، پھر آوارہ گردی کرتے ہیں سڑکوں پر۔ وہ سنتے بھی کہاں ہیں؟ سنانے والا جب رکوع میں جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تب وہ کھڑے ہوتے ہیں، تب جا کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی بیعت بھی ہے، عظیم کلام ہے اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی قرآن جو ہے لوگوں کو عزت دلاتا ہے، یہی قرآن کچھ لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عظیم مہینہ ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں آپ فرض ادا کر رہے ہو تو فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ دے رہا ہے، نفل پڑھو گے تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اللہ عطا فرما رہا ہے۔ جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہو تو 4 5 6 رکعت جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ لو، اور اللہ سے معافی مانگو، تلافی کرو، دعا مانگو اللہ سے۔ اس وقت اللہ کے منادی فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مصیبت کا مارا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اپنی موت کے لیے اور قبر کے لیے دعا مانگو کہ اللہ قبر کی سختی میں، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائیں۔
دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، مسئلہ یہاں کا حل ہو جائے گا، لیکن آخرت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے یہ وقت اللہ نے دیے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رنج ہوا تھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی، میری امت کی عمر بہت تھوڑی، تو اللہ نے فرمایا ہمارے لیے وقت کی کمی زیادتی کوئی معنی نہیں رکھتی، میں چاہوں تو ایک ہی رات کا دامن بہت وسیع کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں فوراً خوشخبری سنائی اس امت کے لیے کہ یہ ایک ایسی رات میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم جاگ کر عبادت کرو گے، ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس میں عبادت کر لو گے، تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ تو اللہ سے اپنے حالات کے لیے مانگیں، اور اس مہینے کے اندر اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اور روزہ رکھیں، روزے کے اندر جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغل خوری سے بچیں، زنا سے بچیں، حسد سے بچیں، کینہ سے بچیں، آپس کے تعلقات توڑنے سے بچیں، ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو ہموار کریں، درست کریں۔ تراویح کا اہتمام، فضول باتوں سے بچنے کا اہتمام، ایک مہینہ تک ہمیں مشق کرنی ہے اور پوری زندگی ہمیں رمضان کی طرح گزارنا ہے۔ تو ہماری موت جو ہے ایسی آئے گی جیسے عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے، مرنے والے کو خوشی ہوگی جیسے عید کی چاند کی خوشی ہوتی ہے نا لوگوں کو کہ عید ہوگی کل، اسی طرح موت کی خوشی ہوگی۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی۔ تو عظیم مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، اس میں آپ غریبوں کو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا تو آپ کو روزے کے برابر اللہ آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اور روزہ رکھنے والے کے روزے کی ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی برابر دیا جائے گا۔ آپ کے ہاں کوئی کمزور ہے، کوئی آپ کے ملازم ہے، خادم میں کام کرتے ہیں، آپ ان سے کام ہلکا کر دیں تو اللہ آپ کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرما دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ یہ عشرہ جو ہے رحمتوں کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں آسمان سے گر رہی ہیں، جیسے ابھی بارش گر رہی تھی آسمان سے، بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں۔ اب عقل مند آدمی، سنجیدہ آدمی وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ سیزن اور نیکی کمانے کا مہینہ ہے، نیکی جمع کرنے کا مہینہ ہے، آخرت بنانے کا مہینہ، سیزن کا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو جبرائیل نے یہ کہا ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے۔ جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے وہ ہمیں بوجھ لگنے لگے، ماں باپوں کو ہاسٹل میں ڈالا جا رہا ہے کہ بوڑھے آدمی ہیں ہمارے گھر میں، ان کے لیے جگہ کہاں ہے، یہ کھانستے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، ان کی دیکھ دیکھ کون کرے گا؟ نہ ہماری عورتوں کے اندر جذبہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیندار عورتوں سے شادی کرو، خدمت کا مادہ جن کے اندر ہو۔ بہرحال اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں اللہ ناراض ہے، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ ایک صحابی وہاں سے آئے تھے یمن سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن سے آیا ہوں اور جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے بوڑھی۔ ارشاد فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، یمن میں جا کر میرے ساتھ جہاد میں چلنے سے بھی افضل ہے اپنی ماں کی خدمت کرنا۔ تو اپنے ماں باپوں کی قدر کریں۔ جن گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں ان کی برکت سے بڑی بڑی مصیبت، بڑے بڑے حادثات کو اللہ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی عزت اور احترام کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ باپ جنت کا دروازہ ہے،
ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہیں، ماں باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ جن کے ماں باپ جن سے ناراض ہیں نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ان کا روزہ قبول ہوتا، نہ ان کا حج قبول ہوتا ہے، نہ ان کا صدقہ اور خیرات قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والدہ نہیں ہے، والد نہیں ہے، آپ کے چچا تو ہیں، آپ کے خالہ تو ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک صحابی سفر میں گئے ہوئے تھے، لوٹ کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں تھا، دینی سفر پر، اور پیچھے سے میری ماں کا انتقال ہو گیا، اگر میں گھر پر موجود ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ مجھے وصیت کر دی مرنے کے بعد میرے لیے یہ کرنا، لیکن میں سفر میں تھا، اب میں ان کے لیے کیا تدبیر کروں، ان کے روح کے لیے کیا ثواب بھیجوں، کس طرح سے بھیجوں؟ آپ نے فرمایا تم جو ہے کنواں کھدواؤ ان کے لیے، اس سے ان کی روح کو جو لوگ پانی پئیں گے ان کی برکت سے ان کی روح کو ثواب ملے گا۔ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پراپرٹی جمع کر کے چلے گئے، انہوں نے بھی نہیں دیکھا یہ حلال کا میں جمع کر رہا ہوں یا حرام کا، اور ہمیں دے کر چلے گئے، اب ہم جو ہے اس پر بیٹھ گئے، سانپ کی طرح بن کر کے نہیں مالک بن گئے ہم لوگ اس پر، ان کے نام سے ہمیں 2 روپیہ نکالنا وزن لگ رہا ہے۔ اس لیے عقل مند اور سمجھدار آدمی وہ ہے، سنجیدہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کر لے۔ اولاد کے بارے میں کبھی آپ یہ نہ سوچنا کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کچھ کر دے گی۔ اس لیے اپنے آپ خود کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد حرم میں جا کر 80 سال تک نفلی عبادت کرتا رہے، طواف کرتا رہے نفلی، اور ماں کو بھیجتا رہے، اس کا ثواب 80 سال کی نفلی طواف جو ہے ماں کے اس ایک آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے جو اس نے ولادت کے وقت ہمارے جو ہے آہ بھری تھی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں بتاتا تمہیں کہ ماں کا کتنا بڑا احترام ہوتا ہے، اور فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ اٹھا لی ہوتی میں نے، اور پھر میرا حجرہ ادھر سے کھلتا اور اس میں سے دروازہ کھلتا اور ماں آواز دیتی کہ اے محمد، تو میں نماز ترک کر دیتا، توڑ دیتا اور کہتا یا اللہ تجھے بعد میں راضی کروں گا، تیری عبادت بعد میں کر لوں گا، پہلے میں اپنی ماں کی بات سنوں، اس کو راضی کروں۔ اس لیے اپنے بڑوں کا اکرام کریں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا اکرام کریں، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کا اکرام کریں۔ بڑوں کو چاہیے چھوٹوں پر رحم کریں، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا اکرام کریں، اپنے علماء کی عزت کریں۔ اپنے جو علماء ہیں جو ہمیں دینی تعلیم دیتے ہیں ان حضرات کی آپ جو ہے عزت کریں، ہمیشہ ان کی بات سنیں، ان کا اکرام کریں۔ جو آدمی اپنے علماء سے بغض رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دیکھا گیا ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے علماء کی عزت بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں 3 درجے پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو وہ آدمی جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ کا نام سن کر آپ کو اوپر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو میرے بھائیوں، جبرائیل جیسے مقدس فرشتے نے بد دعا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین فرمائی۔ آپ کی آمین نے کتنی سخت بنا دی یہ بد دعا، آپ اندازہ لگا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، آپ کی برکت سے ہم اسلام میں داخل ہوئے، ساری چیزوں سے زیادہ، جان سے بھی، مال سے بھی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ہر چیز سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی حویلی سے، اپنی مال سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے اور اپنی دولت سے، اپنے مکانات سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، تو ہم جو ہے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو
جو ہے تازہ کرنا ہوگا، اپنے ایمان لانا ہوگا. ہمیں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانی چاہیے. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے آدمی. اور جمعے کے روز درود شریف کثرت سے پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما تمہارا درود پڑھنا میرے اوپر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارا درود آپ پر پیش ہوتا ہے. جب آپ قبر میں چلے جائیں گے اور آپ کے جسم کو قبر کی مٹی ریزہ ریزہ کر دے گی تو اس وقت ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر قبر کی مٹی کو حرام کر دیا. انبیاء جیسے قبر میں دفن کیے جاتے ہیں اسی طرح اپنی قبر میں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر آپ سلام کرو گے تو آپ کو جواب دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر آپ یہاں سے درود پڑھ کر بھیجتے ہیں تو فرشتے لے جا کر دیتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود کا تحفہ دیا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں. تو میرے بھائیو ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. امیر لوگ بھی غریبوں کی مشابہت کرتے ہیں. 13-14 گھنٹہ آدمی صبر کرتا ہے. اس میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھیں اور استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں. اللہ کے عذاب ہمیں نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بے وقت بارش کا ہونا. یہی بارش اگر 1 مہینہ 15 دن پہلے ہو جاتی تو فصل کو کتنا اچھا فائدہ ہوتا. یہ بے وقت بارش کا ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. زلزلوں کا آنا یہ ہماری بدعمالیوں کی وجوہات ہیں. ہم سیدھے نہیں ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات دکھا کر نمودار کر کے سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے کہ سنبھل جاؤ. اگر نہیں سنبھلو گے تو اور زیادہ میں زمین کو ہلا دوں گا، پھر کوئی تمہیں مکانوں کے اندر سے ملبے کے نیچے سے نکالنے والا نہیں ہوگا. میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. تو ہم عظیم مہینے میں عبادت کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں، لہو واللعب سے بچیں، خرافات سے بچیں، رسم و رواج کو ترک کریں اور پیور اللہ کی عبادت کریں. تراویح کا اہتمام کریں. اللہ نے اس کو ثواب کی چیز بنایا. روزے فرض ہیں. کوئی آدمی ایک روزہ جان بوجھ کر ترک کر دے اور اس کی تلافی کے لیے پوری زندگی روزہ رکھتے رہے تو پوری زندگی بھر اس ایک روزے کی تلافی ممکن نہیں ہے. تو یہ عظیم مہینہ چل رہا ہے. ہم لوگ جو ہے ہمارا سونا بھی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. اس کا خاموش رہنا تسبیح پڑھتے رہنے کے برابر ہے. سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. آپ کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ ہے. اور قرآن مجید کا مہینہ، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کے ساتھ اس مہینے کو خصوصی لگاؤ اور مناسبت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کو سمجھیں. جہاں قرآن کی درس، قرآن کا مجلس لگتی ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے وہاں بیٹھیں. جہاں تراویح کے بعد قرآن کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے کہ آج یہ پڑھا گیا، اس مجلسوں میں شرکت کریں. اور قرآن کو 14 سال ہو گئے آئے ہوئے، ہمیں پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ رواج چل رہا ہے میرے بھائیوں. رواجی مسلمان نہ بنے، حقیقی مسلمان عمل کرنے والے بنے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.